الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ اور پیوستہ جمعہ سورہ والعصر کی تفسیر پیش کی گئی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کی جو کمائی اور حاصل جو بتایا ہے وہ اعمال صالحہ۔ اس دور کا خاص فتنہ، حضور نے دجال کی آمد سے پہلے کا جو دور بتایا ہے، اس کی بہت ساری علامتیں اس وقت ظاہر ہو چکی ہیں۔ تو دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے حضور نے سورہ کہف کی تلاوت کا حکم دیا ہے۔ اس وجہ سے خاص طور پہ علماء کرام نے سورہ کہف کی تفسیر کی ہے اہتمام سے۔ تو پورے سورہ کہف پہ غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دجال سے آمد سے پہلے کا دور وہ ہوگا جب دنیا بہت ہی حسین ہو جائے گی اور دولت کی پیداوار خوب ہوگی اور لوگوں پر دولت کا جنون طاری ہوگا، سب کچھ پیسہ ہی ہو جائے گا، اخلاق اور اعمال کی دلوں سے اہمیت نکل جائے گی، یہاں تک کہ آخرت کو جاننے والے بھی اعمال کی فکر نہیں کریں گے بلکہ مال جائیداد کی فکر کریں گے۔ اور پھر اس کے مقابلے میں اس سورہ میں یاد دلایا گیا ہے کہ اصل چیز جو انسان کی کمائی ہے وہ اعمال ہے۔ جو ایک مرتبہ کوئی عمل ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے پھر باقی رہتا ہے۔ لذتیں چاہے کتنی بڑی ہوں، چند منٹوں چند گھنٹوں میں ختم ہو جاتی ہیں۔ لذتیں ختم ہو گئی امجد، لذتوں کا عذاب باقی ہے۔ تو لذت تو ختم ہو جاتی ہے گھنٹوں میں، لیکن اس کا عذاب پھر ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ اس لذت کے بدلے میں جو جہنم کی آگ ہے یا پھر اس لذت کے بدلے میں جو اژدہا بنا، وہ کبھی مرنے والا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ڈستا رہے گا۔ تو اللہ نے سورہ کہف میں یاد دلایا کہ اعمال کا خزانہ کرو، خوب اعمال جمع کرو، زندگی میں خوب اعمال کماؤ، یہی اعمال تم کو جنت بنا کر دے دیے جائیں گے۔ جتنے اعمال ہوں گے اتنی جنت بھری ہوئی ہوگی۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جنتی اعمال کا سلیقہ سکھایا۔ ایک تو خاص عبادتیں ہیں، خاص طور پہ اللہ کو منانے والی، اللہ سے تعلق جوڑنے والی عبادتیں ہیں اور اعمال ہیں نورانی خاص قسم کے۔ پھر بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کا ثواب بہت ہی غیر معمولی ہے۔ حضور نے ایسے اعمال بھی بتائے ہیں کہ جو ہیں بہت ہلکے مگر اللہ کے پاس اس کا وزن بہت زیادہ ہے۔ وہ ایسے اعمال پہ علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں، آسان نیکیاں، آسان ہے لیکن مرتبہ اس کا بہت زیادہ ہے۔ تو آدمی کو، ہوشیار آدمی ہے، وہ سب اعمال اس کو معلوم کر لینے چاہیے۔ یوں تو پوری زندگی ہی اعمال میں لگانا ہے۔ اور پھر حضور نے ایک ہنر، ایک سلیقہ یہ سکھایا ہے کہ کوئی بھی اپنی ضرورت زندگی کے جو کام ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، ہنسنا ہے، بولنا ہے، ضروریات سے فارغ ہونا ہے، کپڑے پہننا ہے، منہ ہاتھ کی صفائی کرنا ہے، یہ جو ضروریات زندگی ہے، ان کو بھی حضور نے جنتی اعمال بنانے کا سلیقہ سکھایا کہ ان کو بھی تم اللہ کی رضا کے لیے کرو، اچھی نیتیں سے کرو، تو تمہارے کھانے سے بھی جنت میں بڑے بڑے درجات تم کو ملیں گے، ہنسنے سے بھی ملیں گے، باتیں کرنے سے بھی ملیں گے اگر تم آداب کا خیال رکھو۔ تو مباح اعمال کو بھی جنت کے اعمال بنانے کا سلیقہ حضور نے سکھایا۔ پھر قیمتی اعمال بھی حضور نے سکھایا۔ تو آج جو ہے ایک مختصر چھوٹا سا عمل ہے لیکن بہت ہی درجہ اس کا بڑا ہے،
وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے، ارادہ کیجئے کہ آج سے اس پر عمل کریں گے، اس لیے کہ معمولی عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ وہ ہے جب اذان ہوتی ہے تو اس کا خیال کرنا، تو جب بھی اذان ہو، کم سے کم ایک اذان جو ہمارے محلے کی ہے، گھر سے قریب کی ہے، اب بعض جو ہے قریب مسجدیں ہوتی ہیں تو کئی اذانیں ہوتی رہتی ہیں، تو کم سے کم ایک اذان کا پورا ادب کرنا چاہیے۔ تو اذان کا ادب یہ ہے کہ آدمی غور سے سنے اذان کو، اس کے معنی اگر معلوم ہیں، چھوٹی چیز ہے معلوم کر لینا چاہیے، آسان ہے، تو معنی ساتھ میں سوچتے ہوئے تائید کرنا چاہیے مؤذن کی، بہرحال غور سے سنیں، اور دوسرا پھر اذان کا ساتھ ساتھ جواب دے، اور تیسری چیز ہے اذان ہوتے ہی اذان کے بعد کی دعا پڑھے۔ اب یہ کیا ہے، 1 منٹ 2 منٹ کا عمل ہے، مگر اس کا درجہ کیا ہے شریعت میں وہ دیکھیے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ چاہے جتنے بڑے کام میں ہم مشغول ہوں، جتنے اہم کام میں ہم مشغول ہوں، اذان کے وقت ہم خاموش ہو جائیں۔ اچھا، یہ اذانوں میں جو لمبی لمبی راگ کھینچنے کا جو سسٹم ہے نا، یہ غلط ہے، ایسے رواج اس کا پڑ گیا۔ حضرت بلال کی اذان بہت شارٹ ہوتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس لیے کہ اتنی دیر پوری امت کو رکنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اب کوئی 10 منٹ اذان دے رہا ہے تو سب کام رک کے کیسے بیٹھیں گے؟ تو 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، تو اذان اچھی آواز سے تو ہونی چاہیے، لیکن یہ لمبی لمبی یہ اذان دینا، یہ امت کو زحمت میں ڈالنا ہے، کیونکہ اس میں خاموشی کا حکم ہے، سننے کا حکم ہے۔ تو بہرحال آدمی جو ہے نماز کے وقت، اذان کے وقت کچھ بھی کام ہے، 1 سیکنڈ تھوڑی دیر کے لیے رک جائے، خاموش ہو جائے۔ تو حدیث شریف ہے مسلم شریف کی، اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، غور سے سنتے ہوئے پھر جواب بھی دینا، ہر جملے پہ جواب دینا۔ اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ، جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو پھر سننے والا بھی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب مؤذن کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ بھی شوق سے بولے بالکل میں بھی گواہی دیتا ہوں، صحیح کہہ رہے ہیں مؤذن صاحب آپ، اللہ ایک ہی ہے، میں بھی گواہی دیتا ہوں، ہم بھی جواب میں اشہد اللہ الہ۔ پھر ثم قال، پھر وہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو جوش میں ہم کو ہی بولنا چاہیے اشہد ان محمد، ہاں میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ثم قال حی علی الصلاۃ، اس نے فرمایا پھر وہ کہے گا آؤ نماز کی طرف، تو تم اس وقت کہو لا حول ولا قوت الا، ہاں بالکل آئیں گے، لیکن کسی بھی عمل کی توفیق دینے کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی بھی برائی سے بچانے کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب مؤذن کہے اشہد حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم کہو حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح دونوں کے بھی جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی بہت عظمت ہے، یہ کلمے کی، اس کا ورد رکھنا چاہیے، خاص طور کہیں بھی اگر خوف محسوس ہو رہا ہے، انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں، پولیس ٹاؤن جا رہے ہیں، عدالت میں جا رہے ہیں، کہیں بھی ڈر ہو رہا ہے تو لا حول پڑھنا چاہیے طاقت میں، انشاءاللہ ڈر چلا جائے گا، وہ اللہ کی طاقت کا اعلان۔ ایسے شیطان وغیرہ کے لیے بھی لا حول پڑھتے ہیں، شیطان کو بھگانے کے لیے بھی، کوئی ایسی چیز آئے تو قوت سے آپ لا حول ولا قوت الا پڑھیے، شیطان بھاگ جائے گا۔ بہرحال لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر جب وہ کہے لا الہ الا اللہ تو سننے والا بھی کہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آخر میں فرمایا من قلبہ، جب مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو تم دل کی گہرائی سے کہو لا الہ الا اللہ، جان دو، تو کیا ہوگا بھائی اتنے سے عمل پہ؟ دخل الجنہ، جو ایسا کرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، بہت مضبوط۔ تو دیکھیے کتنے صاف لفظوں میں حضور فرما رہے ہیں دخل الجنہ، اذان کا جواب دو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جنت کا فیصلہ حضور فرما رہے ہیں۔ تو عمل کتنا آسان ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے، غریب بھی کر سکتا ہے، امیر بھی کر سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی کر سکتا ہے، ان پڑھ بھی کر سکتا ہے، بچہ بھی کر سکتا ہے، بڑا بھی کر سکتا ہے، مصروف سے مصروف آدمی اذان کا جواب دے سکتا ہے۔ لیکن وعدہ کتنا بڑا ہے، صاف الفاظ میں ہے، صحیح حدیث ہے، کمزور حدیث بھی نہیں ہے۔
کہ دخل الجنہ، جو جواب دے گا جنت میں جائے گا۔ تو مولانا احمد علی لاہوری ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں ہمارے آزادی سے پہلے مشترکہ ہندوستان کے، اصلاً نو مسلم تھے مگر بہت بڑا مقام ان کو علم میں حاصل ہوا، بڑے اللہ کے ولی بھی تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور ان کا حاشیہ بھی ہے بخاری شریف پہ۔ تو مولانا احمد علی لاہوری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا تجربہ یہ ہے، میں نے لوگوں کو جو دیکھا ہے کہ جو لوگ اذان شروع ہوتے ہی ادب سے خاموش ہو جاتے ہیں، اذان کا ادب جو لوگ کرتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں، میرا تجربہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی موت کلمے پر ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کا اہتمام کیا، دیکھا انہوں نے، تو ظاہر جب کلمے پہ موت ہوگی تو پھر جنت ہی میں جائیں گے جیسے حضور نے فرمایا۔ تو یہ اذان کی آواز خاص نعمت ہے ہم لوگوں کے لیے، توحید کا اعلان ہو رہا ہے مائک سے، اسلام کا شعار، ہمارے عقیدے کی بنیاد، اللہ کی بڑائی کا اعلان ہو رہا ہے، وہ وقت ہمارے خاص طور پہ متوجہ ہونے کا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ شیطان کو جو ہے بڑی وحشت ہوتی ہے اذان کی آواز سے، بھاگ جاتا ہے، اس کو برداشت نہیں ہوتا، ہیبت ہوتی ہے اس کو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان اذا سمع النداء بالصلاة احال له ضلات حتى لا يسمع صوته، کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو اس کی ہوا خارج ہونے لگتی ہے، اتنا اس کو ہیبت ہوتی ہے کہ ہوا خارج ہونے لگتی ہے، جب تک کہ اذان کی آواز بند نہ ہو جائے بس اس ایسی ہیبت کی کیفیت میں رہتا ہے۔ فاذا سکت رجع، جب اذان اور بھاگ جاتا ہے وہ ذهب، اور جب مؤذن خاموش ہو جاتا ہے پھر وہ لوٹ کے آتا ہے، پھر وسوسے ڈالتا ہے، اس کو بھاگ کے آنے میں کوئی زیادہ دیر تو لگتی نہیں، تو بہرحال وہ اذان کے وقت بھاگ جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر اپنا کام وسوسوں کا شروع کرتا ہے۔ ایسے جب مؤذن اقامت کہتا ہے اس وقت بھی شیطان پہ ہیبت طاری ہوتی ہے، بھاگ جاتا ہے وہ، پھر ختم ہونے کے بعد پھر آ کے وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اتنی بڑی چیز ہے، شیطان کو ہیبت میں ڈالنے والی چیز ہے، ایک برکت والی رحمت والی چیز ہے، اس لیے اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اذان کا سننا ایک نعمت ہے، اس کے لیے وحشت ہے، ہمارے لیے ایک راحت ہے اور ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ اس لیے اگر کسی کا گھر مسجد کے قریب ہے تو اس کے لیے ایک رحمت کی چیز ہے، نعمت کی چیز ہے۔ جو اچھے لوگ ہوتے تھے پہلے، وہ کھڑکی لگاتے وقت اس کا خیال رکھتے تھے کہ ایسی جگہ کھڑکی لگے کہ مسجد کی آواز صاف ہمارے گھر میں آئے، مسجد سے قریب بھی رہنا چاہتے تھے اور مسجد کی اذان کی آواز آئے اس کو وہ نعمت سمجھتے تھے، کھڑکی ایسی لگاتے تھے۔ تو کھڑکی کی کھڑکی لگ گئی، لیکن نعمت چونکہ نیت مسجد کی اذان سننے کی ہے تو بہت بڑا کھڑکی لگانا بہت بڑا ثواب بن جائے۔ اور آج کل ٹیکنالوجی ایسی آ گئی ہے کہ اگر کوئی ایسا انتظام کرنا چاہے کہ جب بھی مسجد میں اذان ہوگی ہمارے پورے گھر میں گونجے، گھر تو قریب نہیں ہے، دور ہے، مگر آج کر سکتا ہے، ایسے آلات موجود ہے کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہے ہمارے گھر میں اذان گونجے، تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اذان گونجنا چاہیے گھر میں، اذان گونجتی ہے تو شیطان بھاگ جائے گا اور اللہ کی رحمت آئے گی گھر میں، نعمت ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اس پہ ایک عبرت کا واقعہ بھی یاد آ رہا مجھے، ایک کتاب میں نے پڑھا کہ بعض لوگ جو ہے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں، بہت بڑی کمائی نوکری ہو جاتی ہے، بڑے آفیسر ہو جاتے ہیں، تو بہت زیادہ نازک مزاج ہو جاتے ہیں بعض لوگ۔ تو ایک صاحب جو ہے مسجد کے قریب میں ان کا گھر تھا، اب مؤذن جب بھی اذان دیتا تھا تو ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ڈسٹرب کر رہا ہے، خاموش ہلکی اذان دو، کچھ نہ کچھ کہتے تھے۔ ایک دن اذان پہ ان کو اتنا غصہ آیا کہ آ کے مؤذن کو انہوں نے ڈانٹ دیا، جھڑک دیا۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ غصے والے تو تھے ہی، تو اذان کو جو برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ پھر ایسا ہوا، حالات ان کی زندگی میں ایسے آئے کہ پھر ریٹائرڈ ہونے کے بعد بری طرح بیمار ہوئے، اور جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اندر کی برائی اور باہر آتی ہے، بری عادتیں اور کھل کے آتی ہیں، تو وہ غصہ چڑچڑاپن بڑھ گیا، یہاں تک کہ گھر والے عاجز آ گئے، بات بات پہ گھر والوں کو بھی جھڑکنا کرنا۔ ایک وقت آیا کہ بچوں نے ان کو نکال کے گھر سے باہر کر دیا، بڑے آفیسر تھے، لیکن آخری وقت میں جب بالکل معذور ہو گئے، بے بس ہو گئے، ان کی اسی سخت مزاجی کی وجہ سے بچوں نے گھر کے باہر کر دیا۔
یہاں تک کہ روڈ پہ بیٹھ کے ان کی زندگی گزری، ان کی موت ہی روڈ پہ آئی۔ تو بہرحال ایک ضمناً بات، اللہ تعالیٰ کے جو شعائر ہوتے ہیں دین اسلام کے، اس کا احترام کرنا چاہیے، معلوم نہیں کب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ اس کے بعد کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر اذکار سکھائے ہیں اذان کے بعد۔ درود شریف پڑھنا چاہیے اذان ہوتے ہی، پھر دعا پڑھنا چاہیے اذان کی، اور پھر جب اقامت ہو رہی ہے تو اقامت کا بھی ایسے ہی جواب دینا چاہیے جیسے جیسے مؤذن صاحب کہتے رہے۔ اور جب اقامت میں جب قد قامت الصلاۃ جب مؤذن کہے تو اقامہ اللہ ادامہ بولنا، اللہ تعالیٰ نماز کو ایسے ہی قائم رکھے، دائم رکھے۔ عربی میں بولنا نہیں آتا تو دل میں اردو میں سوچ لیں، یا اللہ نماز کو ایسی یہ نماز قائم ہوتی رہے، یہ نظام چلتا رہے۔ تو ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ اقامت کا بھی جواب دیا جاتا ہے۔ اب ہم لوگوں کا اکثر جو کیفیت ہے، یہ سب فضائل کا چونکہ دھیان نہیں ہے، اذان کے وقت ہمارے اوپر غفلت رہتی ہے، کتنی اذانیں ہوتے رہتی ہماری توجہ نہیں جاتی، جبکہ وہ وقت خاص اعلان ہو رہا ہے اللہ کی بڑائی کا، اہتمام کا وقت ہے۔ اور پھر نماز کے بعد بھی اللہ کے فضل سے کئی لوگ مسجد کو آ جاتے ہیں، تو یہ اقامت اور اذان کے بیچ کا وقت بھی ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ وہ بہت قیمتی وقت ہے، دنیا کی باتیں سوچتے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ وقت احادیث کے مطابق ذکر اذکار کا وقت ہی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان کا۔ اللہ کی توفیق سے اذان کے ساتھ آنا چاہیے، اور جب آ جائیں تو یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، ترمذی شریف کی روایت، کہ اذان اور اقامت کے بیچ کا جو وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت جو دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ فرمایا کتنا اچھا موقع ہے سب، جب بھی اذان ہوگی آئے اپنی دعائیں کر لی، دن میں 5 وقت مل رہے ہیں دعا کرنے کے، اللہ کو منانے کے۔ پھر اذان کے بعد حضور من قال حين يسمع المؤذن، جب کوئی مؤذن سے سنے اور ساتھ میں کہے وانا اشهد ان لا، اذان کے بعد کی دعا، وانا اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، ہاں میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ اور آگے تھوڑے سے لفظ ہے رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، 3 لفظ اللہ کو رب مان کے راضی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کے راضی ہوں، اسلام کو اپنا دین مان کے میں راضی ہوں۔ یہ اگر کوئی کہے غفر لہ ذنبہ، تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ تو اذان کے بعد گویا دوسرا کلمہ بھی پڑھنا ہے اور یہ رضیت باللہ پڑھنا، تو گناہ معاف ہو جائیں گے فرمایا۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے حتی اذا سمعتم المؤذن، یہاں تک کہ جب تم مؤذن کو سنو، فقولوا مثل ما یقول، تو تم بھی ویسے ہی جملے بولو جیسے مؤذن بول رہا ہے۔ ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر درود بھیجو، ثم صلوا علیہ فإنہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بها عشرا، اس لیے کہ جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ 10 بار اس پہ اپنی رحمت برسائیں گے۔ صلی اللہ لی الوسیلہ، اور جب اذان کے بعد درود پڑھو تو میرے واسطے اللہ سے وسیلے کی دعا کرو۔ وسیلہ ایک مقام قرب، تو جو حضور اللہ تعالیٰ نے ایک قیامت کے دن ایسا مقام بنایا ہوا ہے کہ پوری کائنات میں جو اللہ کو سب سے محبوب ہے ان کو اس مقام پر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، مقام محمود، یعنی سارے انبیاء آپ کے پاس آئیں گے شفاعت کے لیے، ساری انسانیت آئے گی اللہ کو، اور آپ کے سجدے آپ کی سفارش سے ساری انسانیت کا کام بنے گا، اس کی تفصیل ہے۔ تو وہ مقام محمود جو قیامت میں سب سے بڑا اونچا مقام ہے عزت کا، حضور نے فرمایا کہ اس موقع پہ میرے لیے اذان کے بعد وہ اللہ سے مانگو میرے لیے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور بخاری شریف میں پورے دعا موجود ہے اس کی، جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اے اس مکمل دعوت کے رب۔ اذان میں جو بات ہے وہ پورے دین کی مکمل دعوت ہے، اس کے اندر توحید ہے، اس میں رسالت ہے، اور اس میں کامیابی دین ہی میں آؤ، دین ہی میں آئیے، پوری بات ہے اس میں۔ تو اس لیے اے اللہ اس مکمل دعوت کے رب، والصلاۃ القائمہ، اور یہ جو نماز قائم ہو رہی ہے اس کے رب۔ یہ اسلام کا شعار ہے، نماز قائم ہو رہی ہے۔ آج بھی دیکھیے پوری دنیا میں 5 مرتبہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ سب کام چھوڑ کے کتنی مسجدیں بھر رہی ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔
کیا دنیا کی کسی قوم میں روزانہ 5 بار عبادت ہے؟ سب چھوڑ چھاڑ کے آ کے ایک جگہ جمع ہونا ہے. کتنی بڑی شان ہے اس میں اللہ کی، دین حق کی کتنی شان ہے یہ. تو اس موقع کا حوالہ دیکھیے، پورا نظام قائم ہوا ہے حضور کی محنت سے. تو یہ سارے عالم میں اذانیں گونج رہی ہیں، 24 گھنٹے کہیں نہیں کہیں اذان ہوتی ہے اور مسجدیں بھرتی جا رہی ہے. علل اعلان اللہ کی ایک اللہ کی آواز لگائی جا رہی ہے، ایک اللہ کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے. یہ بہت بڑی شاندار چیز ہے دین کی. تو اس موقع کا حوالہ ہے وہ، یا اللہ یہ ساری رونقیں تیری توحید کی آواز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہے. اس لیے اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ یہ اچھا موقع ہے اللہ کے لیے کے پاس میرے لیے مقام محمود مانگو، میرے لیے وسیلہ مانگو. آتی محمد الوسیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وہ وسیلہ عطا فرمایا، والفضیلہ فضیلت عطا فرمائی ہے. وبعث مقام محمودہ، اور مقام محمود پہ انہیں فائز فرمائی ہے. ساری کائنات کا جو سب سے اونچا مقام ہے وہ مقام اللہ عطا فرمائی. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ کوئی یہ دعا پڑھے گا تو کیا فرمایا؟ حلت لہو شفاعتی، جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا تو میرے لیے حلال ہو جائے گا قیامت میں کہ میں اس کی سفارش کروں. اس لیے کہ وہ مقام محمود ہے ہی شفاعت کا. اے اللہ حضور کو شفاعت کا مقام دیجیے. تو آپ کی دعا بھی اس میں شامل ہوگی تو شفاعت کے آپ مستحق ہوگے نا. تو میں یہ جو شفاعت کروں گا وہ اس کی شفاعت کرنا میرے لیے حلال ہو جائے گا. میں بولوں گا یا اللہ یہ میرا چاہنے والا امتی ہے، میرے اوپر درود بھیجتا رہتا تھا، ہر اذان کے بعد مجھے یاد کرتا تھا، اے اللہ جسے جنت میں داخل فرمائیے، تو اس کی سفارش کرنا میرے لیے حلال ہو جائے گا. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. بہت ساری فضیلت کی حدیثوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں لوگ کہ بھائی ضعیف ہوگی، کون سی کتاب میں ہے. یہ پوری پکی کتاب کی ہے تو طاقتور حدیث ہے. اب ایک جو دن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے، ان کے لیے یہ ایک جذباتی موقع ہے. یہ عنوان ایک بہت ہی جذباتی ہے کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے، امت کی بخشش کے لیے کتنی رو رو کے دعائیں کی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں 23 سال حضور روتے ہی رہتے تھے امت کے لیے، اور امت کے لیے جب دعا کرتے تھے تو آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہو جاتی تھی. بہت تڑپتے تھے امت کے لیے. اس سے پہلے میں نے عرض کیا یہاں پر حدیث کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور بات نکلی تو جہنم کے کتنے درجے ہیں اس کی بات ہوئی. وہ فرمایا کہ 7 درجے ہیں. سب سے زیادہ سخت عذاب سب سے نچلے درجے میں ہوگا، پھر اس کے بعد کے درجے میں ہوگا، پھر تو سب سے کم عذاب جو ہے اوپر کے حصے میں ہوگا. تو حضور نے پوچھا کہ یہ کون ہوں گے نچلے درجے میں، پھر اس کے بعد کے درجے میں کون ہوں گے، پھر اس کے حدیث پوچھے، یاد ہے مگر پوری وقت ہو جائے گا. تو پورے درجے حضور نے پوچھے اس میں کون ہوگا، اس میں تو حضرت جبرائیل فرمایا فلاں سب سے نیچے منافقین سب سے نیچے ہوں گے، پھر مشرکین ہوں گے، پھر جو ہے اہل کتاب ہوں گے، یہودی ہوں گے سب. آخری درجے کی بات آئی تو چپ ہو گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ اوپر والا جو درجہ ہے اس پہ کون ہوگا. خاموش ہو گئے، نظر انداز کر دیا. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار عرض کیا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ کی امت کے گناہ گار ہوں گے اوپر کے طبقے میں. اب یہ سنتے ہی حضور پہ ایسا غم طاری ہو گیا، رونے لگے، چلے گئے. اتنا غم طاری ہو گیا کہ مجلس سے چلے گئے، گھر چلے گئے. اس کے بعد روتے رہے اللہ کے سامنے روتے رہے. 3 دن تک حضور کا حال یہ تھا کہ سب کچھ بند تھا، صرف چونکہ نماز فرض ہے، نماز کے وقت آتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، پھر چلے جاتے تھے، پھر رونا 3 دن تک یہ حالت رہی. اس کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو اللہ خوش کر دیں گے. تو ہمارے نبی کا اتنا غم تھا ہمارے لیے، ہماری شفاعت کے لیے کہ میری امت کے گناہ گار بخشے جائیں. تو اب ہمارا کام کیا ہے صاحب؟ ایسے اچھے نبی کو بھلا دینا ہمارا کام ہے کیا؟ وہ ہمارے محسن اعظم ہیں، ان کی وجہ سے یہ پوری رونقیں ہیں، یہ دین، یہ صفائی، یہ ستھرائی، یہ عقیدے، یہ سب ملا ان کی وجہ سے، جنت کا راستہ ملا. اور ہمارے گناہوں پہ اتنے رونے والے تھے ہمارے نبی شفیع المذنبی. اب ہمارے محسن اعظم وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میرے واسطے دعا کرو جی، اذان کے وقت بول رہے ہیں اللہ کے نبی. تو ہماری محبت کیا کہتی ہے
کہ جیسے اذان ہو رہی ہے ہم فوراً متوجہ ہیں، ہاں اب وقت آیا ہے حضور نے جو ہم پہ احسانات کیے وہ یاد کرنے کا وقت آیا، اب محبت کا حق ادا کرنے کا وقت آ رہا ہے، اب جیسے اذان ہوگی میں نبی کے لیے دعا کروں گا، نبی کے لیے میں مقام محمود کی دعا کروں گا۔ تو حضور کے احسانات کا صلہ اور اس کا اثر ہونا چاہیے۔ اگر ہم دل میں محبت والے ہیں تو ہم اہتمام سے اذان کا جواب دیتے ہوئے انتظار کریں کہ جیسے اذان ختم ہوگی میرے محبوب پہ میں درود بھیجوں گا، میرے محبوب کے لیے میں دعا کروں گا، کتنے ان کے بھی احسانات ہیں میرے اوپر۔ اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حضور پاک کے ہماری دعا کے محتاج ہیں کیا؟ ہم اگر درود بھیج رہے ہیں تو وہ ہم اپنے بھلے کے لیے کر رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی محتاج نہیں ہے، ہماری دعاؤں سے ان کو تھوڑی ملنے والا ہے۔ حضور کے بارے میں تو اللہ نے پہلے ہی قرآن مجید میں فرمایا کہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اگلے پچھلے سب خطائیں معاف ہے۔ ایک تو خطائیں نبی کی ہوتی نہیں، جو کچھ بھی پھر تھوڑا بہت ہے وہ بھی اللہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ سب معاف ہے، اس لیے ہم کو ضرورت نہیں ہے، حضور کو ضرورت نہیں ہے کہ ہماری دعا کے کوئی محتاج ہو۔ ایک بزرگ کے اشعار ہیں، بڑے پیارے اشعار ہیں، خدا در انتظار حمد مانیس، محمد چشم بر راہ سنانیس، خدا حمد آفرین مصطفیٰ بس، محمد حامد و حمد خدا بس، مناجاتی اگر باید بیاں کر ببیت ہم قناعت می تواں کر، محمد است میں خواہم خدا را، خدایا است حب مصطفیٰ را۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری ہم کے انتظار میں نہیں ہے، اللہ کی جیسی ہم کرنا ہے وہ حضور نے ہی کر کے چھوڑ دیا۔ سب سے زیادہ ہم جتنی جو ہے حضور نے کی ہے، کون کیا کر سکتا ہے؟ تو ہماری ہم کے اللہ تعالیٰ کوئی محتاج نہیں ہے، اور حضور بھی ہماری تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ محمد چشم بر راہ سنانیس، ہماری راہ کے، ہماری ثنا کے، تعریف کے منتظر نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ضرورت نہیں ہے ان کو۔ خدا حمد آفرین مصطفیٰ بس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے واسطے اللہ خود کافی ہے۔ پورے قرآن میں بھری ہوئی تعریف ہی تعریف، حضور کی زلفوں کی تعریف، حضور کے چہرے کی تعریف، حضور کی اداؤں کی تعریف، جگہ جگہ قرآن میں بھری ہوئی۔ تو محمد مصطفیٰ کی تعریف کے واسطے تو اللہ کافی ہے، اور محمد حامد حمد خدا انیس، اور اللہ کی ہم کے لیے محمد کافی ہے۔ ہر اللہ کے جلال کے موقع پر ایسی تعریف حضور کرتے ہیں کہ اللہ کا جلال جمال میں بدل جاتا ہے۔ اللہ کی تعریف کیسے کرنا چاہیے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ کوئی پڑھے حضور کی جو دعائیں رات کی تنہائیوں میں جو کرتے تھے، کیسے کیسے الفاظ میں اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے۔ تو بول رہے ہیں کہ اللہ کی ہم کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے۔ بول رہے ہیں کہ اگر میری مناجات اگر بیان کروں میں تو بس ایک شعر کافی ہے کہ ہم کیا بولنا چاہیے ہم کو، کہ محمد است می خواہم خدا را، ہم بولیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہم اللہ کو چاہ رہے ہیں، اے اللہ، اے نبی ہم کو اللہ تک پہنچا دیجیے۔ خدایا است حب مصطفیٰ را، اور خدا سے ہم تعریف کرنے کی جب بات آئے گی تو ہم خدا سے یہ مانگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہم کو سکھا دیں، ان کی محبت سکھا دیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ہمارے لیے شفاعت حلال ہو جائے گی ہم پڑھیں گے تو۔ اگر ہم اللہ رب حاضی دعوت تامہ حضور پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، اس دعا کے بدلے میں ہماری قیامت کے دن سفارش اللہ کے نبی کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو ایک مرتبہ حج کے موقع پہ جانا ہوا تھا، تو ایک کتاب مجھے وہاں کعبے کے قریب میں اچھی پسند آئی تھی، اس کا عرب کی لکھی ہوئی تھی کیف تطیل عمرک الانتاجی، کہ تم اپنی پروڈکٹیو لائف، کہ تمہاری زندگی کا بھرپور نفع ہو تو اس کی پروڈکٹیوٹی تم کیسے بڑھا سکتے ہو۔ اب اس میں لکھا تھا کہ ایک اللہ نے چھوٹی عمر دی ہے، لیکن ایک 50-60 سال کی عمر میں کوئی کروڑوں زندگیوں کا ثواب کمانا چاہے، کروڑوں بار بھی دنیا میں آتا وہ ثواب کمانا چاہے تو اس کی ترکیبیں کیا ہے، اس پہ تھی وہ کتاب، کہ چھوٹی سی زندگی کو بہت بڑے پروڈکشن کا ذریعہ تم کیسے بنا سکتے ہو۔ تو اس میں انہوں نے مختلف اعمال لکھے تھے، مختلف تدبیریں لکھی تھی کہ تھوڑا سا کرنے سے بہت بڑے بڑے مقامات ملتے ہیں۔ تو اس میں یہ انہوں نے اذان کا عمل لکھا تھا، انہوں نے مختلف صحیح احادیث سے، حسن احادیث سے اس کو سمجھایا تھا کہ اذان کا جواب دینا 1 منٹ کا عمل ہے، مگر کتنا اونچا عمل ہے۔ تو احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤذن کو
جتنے بھی مصلی آتے ہیں اذان سن کے، ان سب کی نمازوں کا ثواب، ان کا پورا ثواب مؤذن کو ملتا ہے، ان کے چل کے آنے کا وغیرہ سب کا. اور جہاں جہاں عورتیں پڑھتی ہیں اذان سن کے، ان کی نمازوں کا بھی ثواب مؤذن کو ملتا ہے. اور جہاں جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ مؤذن کے حق میں قیامت میں گواہی دیتا ہے. تو پھر حضور نے فرمایا مؤذن کو جو کچھ ملے گا وہ مؤذن کا جواب دینے والے کو بھی ملے گا. خود تو اذان نہیں دے رہے، ہم اپنے کاموں میں بیٹھے بیٹھے ہم وہاں جواب دے رہے ہیں، تو مؤذن کو جو کچھ ملے گا وہ سب جواب دینے والے کو ملے گا. پھر انہوں نے حدیثیں نقل کی ہیں کہ ایک آدمی اذان سن کے گھر سے وضو کر کے گھر آتا ہے تو اس کا ثواب ایک حج کا ہے. حدیث ہے، حسن درجے کی حدیث ہے. تو گیا انہوں نے لکھا کہ اگر ایک ایسی مسجد ہے جہاں عام طور پہ 100 مصلی نماز پڑھتے ہیں، اب اس مسجد کا جواب دینے کی تم کو عادت ہے اذان کی، تو گیا ہر نماز میں 100 مصلی آ رہے ہیں تو 100 حج کا ثواب مؤذن صاحب کو مل رہا ہے، آپ کو ہی ملے گا. اور 5 بار جواب دو گے تو 500 حج کا ثواب ملے گا ایک ہی دن میں. پھر وہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اگر حقیقت میں حج کر کے ثواب لینا ہوتا تو سال میں آدمی ایک ہی حج کر سکتا ہے، اس لیے کہ ایک ہی بار آتا ہے حج، روز روز تو حج آتا نہیں، سال میں ایک دن رہتا ہے حج. تو تم پورے سال انتظار کرتے تو ایک حج کر سکتے تھے. اب یہ چھوٹا سا عمل کرنے سے روزانہ 500 حج کا ثواب مل رہا ہے تم کو. تو گویا ایک دن میں تم نے 500 سال کی عمر میں جو چیز مل سکتی تھی وہ پالی. تو تمہارا ایک ایک دن 500 سال کا ہو گیا. اس طرح سمجھا انہوں نے کہ دیکھو کس طرح ہم اذان کا جواب دے کر اللہ کے پاس بہت سارے مرتبے لوٹ سکتے ہیں. تو یہ ہوشیار لوگ رہتے ہیں نا، دنیا میں بھی ترقی ان کو ہوتی ہے، دین میں بھی ہوتی ہے. ہوشیاری کی ضرورت دونوں میں بھی ہے. تو ہوشیاری کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی اچھی اچھی چیزیں یاد رکھی جائیں، شارٹ کٹ قسم کی، اور ان سے خوب فائدہ اٹھایا جائے. تو بہرحال یہ چھوٹا سا عمل ہمارے سامنے ابھی آ رہا ہے کہ ہم جو ہے، اچھا بھائی یہ آسان تو ہے نا، اذان مؤذن کے ساتھ ساتھ اپن بھی کیا بولنا ہے، جو وہ بول رہا ہے وہ بولنا ہے. اور جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت کیا بولنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی سب کو یاد ہے. اتنے پہ ہی وہ فضیلت ہے. وہ بعد کی جو دعا وغیرہ ہے اس کی فضیلت الگ سے ہے جو میں نے سنایا. وہ عرب صاحب نے جو فضیلت بیان کی 500 حج وغیرہ کی، وہ صرف اذان کے جواب کے حد تک ہے. اس کے بعد جو ہم جو دعا پڑھ رہے ہیں اس سے تو حضور کی شفاعت مل رہی ہے، مغفرت ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ بھائی اللہ تعالیٰ کو حاضر سمجھتے ہوئے، اللہ سے وعدہ کرنے کی نیت سے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے آج آپ لوگ ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اذان کا جواب دیں گے. چلیے کون کون تیار ہے، ہاتھ اٹھائیے. الصلاۃ خیر من النوم. ٹھیک ہے. وہ الصلاۃ خیر من النوم کا حضور نے بتایا، بات کا ہے، بات کے زمانے کی چیز ہے. اچھا، اور ایک چیز جو توجہ دلانے کی بھائی، ابھی جو نئی حکومت آئی ہے اس نے جو ہے ایک کے بعد ایک قدم اٹھاتے جا رہی ہے کہ اس ملک کے اندر ماحول بالکل ہندو راشٹر کا بنا دیا جائے. تو ایک پالیسی جو ہے منظور ہوئی ہے، تعلیمی پالیسی منظور ہوئی. اس سے پہلے میں نے اشارہ کیا کہ بالکل پرائمری اسکول سے لے کر پی ایچ ڈی تک پورا تعلیم کیسے ہوگی، پوری اس کی پالیسی منظور ہو گئی ہے راجیہ سبھا میں. اور وہ تعلیمی پالیسی کیا ہے کہ چھوٹے بچے سے لے کر ہی یہاں کی جس کو تہذیب، وہ کیا کہہ کے پیش کر رہے ہیں کہ ہمارا پرانا ہندوستان بہت مہان تھا، بہت آئیڈیل تھا، درخشاں تھا. ہمارے پرانے ہندوستان کی یہ تہذیب ہے. یہ کہہ کے ہر شہری کو سکھا رہے ہیں. یہ کہہ کے نہیں سکھا رہے کہ تمہارا مذہب ہم بدل رہے ہیں، مذہب کا نام نہیں لے رہے وہ لوگ، مگر سکھا رہے مذہب. بولتے ہیں تہذیب مگر کرتے ہیں مذہب بدل دیتے ہیں. تو اس میں جو ہے ایک دم چھوٹے بچے سے لے کے آخر تک جو ہے بت پرستی، اس کی اہمیت، اس کی عظمت، سورج کی پوجا، چاند کی پوجا، یوگا کے نام پہ مختلف قسم کی چیزیں. تو بالکل شرک کی آئیڈیالوجی عظمت کے ساتھ وہ پورے نصاب میں رہے گی. اب کتابیں بنیں گی، 5-6 سال کے اندر آ جائیں گی. تو شروع سے لے کے آخر تک شرک، بت پرستی اور یہ ستارہ پرستی، ستاروں پہ بھروسہ، واسطو پہ بھروسہ، پوری شرک کی چیزیں تعلیم میں لازم کر دی جائیں گی، بلکہ وہ عمل بھی لازم کر دیا جائے گا تہذیب کے نام سے. تو اس کے بعد ہماری نسلوں کا ایمان پہ باقی رہنا بہت مشکل ہے. اس لیے کہ اسکولوں کا تعلیم بہت معیاری بھی ہو جائے گا،
سہولتیں بھی اعلیٰ ہو جائیں گی. اس چمک دمک کے ماحول میں جب شرک کو سنیں گے بچے تو کیا حال ہوگا. اور وہ تو وہاں 15-20 سال وہاں رہتے ہیں, گھر میں تو 1 گھنٹے کے لیے نہیں رہتے. ہوم ورک اتنا رہتا ہے کہ گھر میں بھی بچے رہتے ہیں تو اسکول کی تیاری میں رہتے ہیں, ان کا دینی ذہن بنانے کا وقت نہیں رہتا. تو بڑا نازک وقت آ رہا ہے. آپ سب لوگ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ امت کو کچھ ایسا سلیقہ سکھائے کہ اس قسم کے تعلیمی ماحول میں بھی کچھ ترکیبیں ہمارے فکر مندوں کو سمجھ میں آئے کہ ہمارے بچوں کا ایمان بچ جائے. ورنہ ایمان دے کر جینا کس کام کا. جی تو رہے ہیں مگر ایمان ہی چھوڑ بیٹھے تو کیا فائدہ. مگر وہ پالیسی تو کامیاب ہو گئی ہے, طے ہو گئی ہے, اب جو ہے کتابیں بن رہی ہیں. دعا کیجیے. ابھی سے بہت سارے علماء فکر مند بھی ہیں کیا کیا جائے, مگر ایک سیلاب ہے کیسا روکیں گے اس کو. تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم لوگ جس طرح کھانا پینا کمانا ضروری سمجھ رہے ہیں, اب اپنی اولاد اپنے گھر والوں کا ایمان بچانا بھی ضرورت میرا کام ہی سمجھے. اس کی منصوبہ بندی کریں, اس کے لیے وقت نکالیں. جس طرح بچوں کو لے جا کر اسکول چھوڑتے ہیں, کئی لوگ چھوٹے بچے ہیں وقت نکالتے ہیں بچوں کے لیے. اتنے ماں باپ ہیں بیٹھ کے ٹیوشن پڑھاتے ہیں, سمجھدار ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں کو. اب ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے, میں نظم کروں گا اس کا. ہمارے ضروری جو عقیدے ہے, ہماری جو ضروری دینی تعلیم جس سے بچہ اسلام پر باقی رہے, اس کا میں انتظام کروں گا. اس کی فکر ہم کو کرنا چاہیے. بہرحال اسی کی ایک ترتیب اس مسجد میں بھی جاری ہے الحمدللہ. یہ جو بالکل پڑوس کا حصہ ہے اس میں مدرسہ چلتا ہے. اسکول کالج میں پڑھنے والے بچوں کے لیے یہاں پر مدرسہ چلتا ہے اور مکتب بھی چل رہا ہے. اس میں فجر کے بعد اور مغرب کے بعد قرآن مجید کے حفظ کی بھی تعلیم ہے, نادرہ کی بھی تعلیم ہے. بالکل محلے میں ہے, اسکول میں پڑھتے ہوئے بھی یہاں تھوڑی دیر کے لیے آ کے پڑھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ کئی بچے یہاں پر حافظ بھی ہوئے ہیں. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد میں جو انتظام ہے اس سے فائدہ اٹھائیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.